عرف صدائی بابا تبلیغ کے لیے 11ویں-12ویں صدی میں یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ یہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 326-27 سال قبل مسیح کی، اس وقت پٹھان اس علاقے میں نہیں ہوتے تھے۔ دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر 5ویں صدی قبل مسیح تک کے بدھ مت دور کی عمارتیں اور سٹوپا دریافت ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک انتہائی سرسبز و شاداب ضلع مردان میں۔ مردان کا شمار نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان کے امیر ترین اضلاع میں ہوتا ہے۔ اس کی 3 تحصیلیں ہیں، مردان، کٹلانگ اور تخت بائی۔ جہاں تک وجہ تسمیہ کا تعلق ہے، ایک صوفی بزرگ علی مردان عرف صدائی بابا تبلیغ کے لیے 11ویں-12ویں صدی میں یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ بدھ مت اور ہندوؤں کو مسلمان کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کا نام مردان پڑ گیا۔ یہ قدیم گندھارا تہذیب کا مرکز تھا جو قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ سن 1934 میں دریائے سوات سے 3 نہریں نکال کر آبپاشی کا انتہائی عمدہ نظام قائم کیا گیا۔ یہ نہریں کلپانی، بگاڑی اور نارنجی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس علاقے کی شادابی انہی تینوں نہروں کی مرہون منت ہے اور یہی وجہ ہے کہ گنا اور مکئی کی کاشت کے اعتبار سے یہ ضلع پورے کے پی میں نمبر 1 ہے۔ اس ضلع کا تذکرہ سکندر یونانی کے وقتوں سے ہو رہا ہے، کیونکہ سکندر، جب آپ جانتے ہیں کہ یہ دیر سوات کے رستے سے اس علاقے میں داخل ہوا، افغانستان سے آیا۔ سکندر یونانی ایتھے بھی آیا سی جناب؟ تو اور کیا، دیر سوات سے انٹر ہوا تھا۔ بڑا ہی کٹیا بندہ سی جناب، ویکھو پٹھانا کو بھی بچ کے نکل گیا۔ یہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 326-27 سال قبل مسیح کی، اس وقت پٹھان اس علاقے میں نہیں ہوتے تھے۔ تو سر پھر پٹھان کتنے سی جی؟ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا روٹ جو تھا وہ میسیڈونیا سے چلا اور ایجپٹ آیا، ایجپٹ سے عراق، عراق کے رستے ایران، ایران سے افغانستان اور افغانستان سے دیر سوات اور پھر پشاور، اس کے بعد پنجاب میں آیا۔ سکندر سر پولیو دے قطرے تو نہیں سی پہ ہوندا۔ یہاں ٹورسٹ انٹرسٹ کی جگہیں بھی بے شمار ہیں، خاص طور پر آثار قدیمہ۔ یہاں پر ایک جگہ ہے جمال گڑھ، یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر سامل ڈھیر کا ایک تاریخی گاؤں ہے۔ یہاں سے بے شمار نوادرات ملے، گوتم بدھ کے انتہائی نایاب مجسمے، مورتیاں، سکے اور گندھارا پتھر سے بنے انتہائی دیدہ زیب اور نفیس زیورات، پھر برتن، یہ بھی یہیں سے ملے۔ یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو لاہور میوزیم میں یہ موجود ہے۔ پھر تخت بائی اور شہباز گڑھا کے علاقے سے دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر 5ویں صدی قبل مسیح تک کے بدھ مت دور کی عمارتیں اور سٹوپا دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں پر کزکندھی کی قدیم مسجد ہے، جین مندر ہے مردان کا، پھر عبد الولی خان یونیورسٹی ہے اور باچا خان میڈیکل کالج۔ خواتین و حضرات، مشاہیر کے حوالے سے بھی خطہ مردان کی مٹی بڑی زرخیز ثابت ہوئی ہے۔ شاعروں میں ہمایوں ہما، زبیر حسرت، سلمہ شاہین، پھر چند اور شعراء کرام ہیں، قمر راہی، اندیش شمس القمر، نور البشیر نوید، پیر گور کو شاعر امن کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد فاروق، محمد اقبال، طاہرہ آفریدی، یہ بھی ادب کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیات ہیں اس ضلع کی۔ سیاستدانوں میں نوابزادہ عبد الغفار ہوتی، سابق گورنر اور وفاقی وزیر، یہ ایوب دور کی شخصیت ہے۔ جنرل فضل حق، سابق گورنر ہیں کے پی کے۔ میر افضل خان، یہ سابق وزیر اعلیٰ تھے۔ بیگم زری سرفراز، بیگم نسیم ولی خان، خواجہ ہوتی، عازم ہوتی اور حیدر ہوتی۔ فنکاروں میں زر سانگا بہت مشہور سنگر ہیں یہاں کی۔ جہاں تک انڈسٹریل بیس کا تعلق ہے، یہاں پر بڑی مشہور لوکوموٹو فیکٹری ہے اور 100 سے زائد سنگ مرمر کی کانیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ٹائل انڈسٹری نے بہت فلرش کیا ہے۔ اس کی سوغاتیں بے شمار ہیں، لیکن خصوصی طور پر جس کا تذکرہ نہ صرف موجودہ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے۔ تاریخ پاکستان کے حوالے سے 4-5 کتابیں ہیں جن میں صرف
सौगातों का, मिठाइयों का और ख्वाबों का तस्करा है। ये ऐसी सौगात है कि जिसने उस किताब में भी अपनी जगह बनाई, और वो है बदायूनी पेड़े। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ, ਵਧਾਈ ਉਹਨ ਪੇੜੇ। बदायूनी, ਹਾਂਜੀ ਬਦਾਯੂਨੀ ਬਦਾਯੂਨੀ ਦੋ बदायूं, बदायूं शहर है यूपी में, उत्तर प्रदेश का, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में ये शहर है, बड़ा मशहूर शहर है। तुमने ਉਤਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਹੁਣੀ ਪੇੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। और मिठाई की ये दुकान जहां बदायूनी पेड़े बिकते हैं, ये 64 साल पुरानी है, यानी इसकी और पाकिस्तान की उम्र एक जितनी है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਪੇੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। तुम्हें पता है किस कदर कामयाब है ये पेड़े? अच्छा सुबह 10 बजे खत्म हो जाते हैं। क्यों? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਹਾਂ 6 ਪੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਨਿਕਲਣ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇੜਾ ਗੁਲੇਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੇੜੇ ਲੈਣ ਗਏ, ਆ ਮੈਂ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਉਂ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇੜੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇੜੇ ਰੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਪੇੜੇ, ਪੇੜੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੇੜੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗਚਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਫੜੇ, ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਪੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਏ। अच्छा, फिर यहाँ का एक खास प्रोडक्ट है, तंबाकू का एक ब्लेंड है जो सिर्फ यहाँ होता है और बहुत लाजवाब है, बहुत मशहूर है। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨਿੱਛਾਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। यहाँ की नस्वार भी बहुत मशहूर है। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਨੇ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। तख्तबाई का एक गांव है शंकार, यहाँ के चप्पल कबाब बड़े मशहूर हैं। यहाँ का खास तौर पे ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी मंडी है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। क्या मतलब? ਕਾਜੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਕਾਜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਜੂ ਹੁੰਦੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ। इसका क्या मतलब है? ਕੋਈ ਆਪ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਟਿਆ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। कटिया गया। ਇਹ ਕੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਣੇ ਸੇਬ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੇਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਧਰ ਨਾ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਬ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ।